ہے نا اس کا جائزہ لیں، جس کے اوپر مریم نواز دن اور رات جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں. ملاقاتیں آپ دیکھتے ہیں اب جیسے جو ایم این ایز ایم پی ایز جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ڈائریکٹلی ان کو فون کیے جاتے ہیں. وہ جو ایک رویہ تھا کہ جو پرابلم میں آتا تھا اس سے بالکل ہی ناتا توڑ دیتے تھے، وہ چیز جو ان سی ہے نا تبدیل ہوئی ہے. بلکہ سیف الملوک کھوکر کا بھی ہم نے دیکھا کہ ان سے ملاقات کی گئی ہے، جو ان کے ڈیرے پر ریٹ ہوئی ہے اس کے متعلق بھی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ 2 ایم پی ایس جن کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کے تلاشیاں لی گئیں اور کوئی وارنٹ نہیں، کوئی معاملات نہیں، ان سے بھی ان سے نا ایک کی بلکہ گاڑی بھی ساتھ میں لے گئے، تو ان سے بھی جو ان سے نا ڈائریکٹلی انہوں نے فون کر کے اور تمام چیزوں کو ریکارڈ پر لے کے آئے ہیں. بلکہ میں اس حوالے سے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پاکستان سے باہر ایک آفس بھی قائم کیا گیا ہے تمام، جس میں ریکارڈ رکھا جا رہا ہے جہاں جہاں پر جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں ان تمام چیزوں کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، تاکہ اگر بہت بڑے پیمانے پہ مینز اس کے اصل یہ ہے کہ شاید یہ ماشاء اللہ والی چول مار بیٹھے، مرتا کیا نہ کرتا، یہ چیز بالکل ذہن میں رکھی گئی ہے. اب دوسری جانب جو ان سی ہے نا اس کی میں بات کرتا چلوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں سے بھی 2 سوچیں ہیں. ایک ڈاکٹرائن ہے کہ جو آب و تاب کے ساتھ سامنے نظر آتی ہے، لیکن جو سیکنڈ تھرڈ والے ہیں وہ یہ اس بات پہ بالکل آمادہ ہیں کہ کسی بھی صورت میں ایڈونچر نہیں کرنا، نہ ایمرجنسی کا اور نہ ماشاء اللہ کا. یہ ایڈونچر ہم نے کسی صورت میں نہیں کرنا، نہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا، نہ اس کے اندر ہم نے اس کے ان آرڈرز کو اوبے کرنا. یہ ایک بڑی چیز نظر آتی ہے. لیکن وہ جو سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ والے آ جاتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے 2017 والی صورتحال کے اندر چلے جائیں کہ بدماشیاں بھی کر رہے ہوں، پلاٹس کی لین دین بھی کر رہے ہوں، ہماری انویسٹمنٹ بھی جو ان سی ہیں وہ انڈے بچے دے رہی ہوں اور اس میں سے بھی جوس نکل رہا ہو، اور ہماری بدماشی بھی اسی طرح سے قائم رہے جیسی ہماری 2016-17 میں تھی. تو وہ ان کو سیٹ اپ بنتا نظر نہیں آ رہا. ان کو ایک نئی تکلیف نظر آ رہی ہے کہ لیٹ سپوز اگر اوپر والے ہمارے ناکام ہوتے ہیں تو ہم کس جگہ پہ ہوں گے، کیا 17 والی کنڈیشن میں جائیں گے؟ تو وہ ان کو نظر نہیں آ رہی. اس لیے یہ مخمسے کے اندر ہیں. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بند گلی کے اندر ہر ایک جا چکا ہوا ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ہائر کورٹس اور سپریم کورٹ اور ہائر کورٹس، ان کے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی بالکل ایسے بن چکے ہوئے ہیں کہ ایک مریم نواز اٹھ کے خاص طور پہ ایمرجنسی کے اندر یا ایک پلانڈ طریقے سے ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں اور وہ 2 پیغامات دیتی ہیں ایک ہی جملے کے اندر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن ای سی پی، اور وہ بالکل وضاحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ یہ معاملات ان کے کرنے کے ہیں جن کو وزیر اعظم پاکستان جو ان سے نا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب فیبرری میں ہم کروا لیں گے الیکشن اور ایسے کر لیں گے اور ویسے کر لیں گے. یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں. یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا معاملات جو ان سی ہیں نا وہ مارچ میں جا رہے ہیں، ہم مہینہ پہلے ہی کروا لیں گے، اور جو پیچھے معاملات چل رہے ہیں وہ ان سے ہٹ کر ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں بالکل وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہیں کہ کیسے ممکن ہوا کہ اس موقع کے اوپر مریم نواز اٹھ کے 2 اداروں کو پیغامات دیں کہ آپ نے اب مزید مداخلت نہیں کرنی. تو یہ ڈائریکٹلی پیغام ہے کہ آپ کو وہ آڈیوز اور ویڈیوز پھر آپ کو بھی سننے کو ملیں گی جہاں پر آپ کے بڑے شدید پیر جلیں گے. جب آپ نے اپنے جونیئر کو بچا لیا جس طریقے سے، تو آپ کو اپنا ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ کے 5-6 یہ جو ججز ہیں ٹاپ پر بیٹھے ہوئے، ان تمام کی ویڈیوز اور ویڈیوز چند ایک اور آڈیوز وہ بھی سامنے آ جائیں گی. یہ ایک باقاعدہ پیغام دیا گیا اور اوپنلی دیا گیا، ایک طریقے سے بتایا گیا کہ نہیں، مزید نہیں چلے گا. کیونکہ یہ جو باقاعدہ ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر ہمیں بھی پتا ہے، کئی صحافی ٹی وی پر بھی بیٹھ کے بتا چکے ہوئے ہیں کہ اس میں کون سے چیف جسٹس احکامات کس طریقے سے دے رہے ہیں اور لائن پر دوسری طرف کون سے جسٹس موجود ہیں، اور کس جج کو جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے فیصلہ کیسے سنانا ہے، کس وقت میں سنانا ہے، سزا کتنی دینی ہے. یہ تمام جو ہے نا ریکارڈ موجود ہے. پھر جب 2 کا نام آئے گا اور وہ احکامات دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سٹنگ ہے اور ایک جو انسان ریٹائرڈ ہے. تو ہم پردے میں رکھ کے یہ بات کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ آ جاتا ہے کہ جو ادر ہیں، جو بڑے شوق سے پولیٹیکل جو کیسز ہیں ان کو سنتے ہیں اور اپنی طریقے سے کام ڈالتے ہیں،
وہ بھی جو سے متنازع ہو جائیں گے, اور جب وہ متنازع ہو جائیں گے تو پھر معاملات جو سے نا دوسری طرف چلے جائیں گے. جی خبر صاحب. جی فاروق صاحب, یہ کپتان حکومت ہے جو عمران خان کی حکومت, اس نے چور ڈاکو والا جو بیانیہ تھا اس کو کیوں دفن کر دیا ہے؟ اب پی ٹی آئی جو ہے کا مذاکرات کے لیے منت کرنے کا بیانیہ مقبول ہونے لگا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ جہاں تک اس کی عمران خان صاحب کی نفسیات ہیں تو عمران خان صاحب جذباتی مجاہد ہیں. تو جب ان کا جذبات خوف میں تبدیل ہو جائیں تو وہ سوچنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں, کیونکہ ان کا خرکاروں والا سٹائل ہے کہ جی فورسفلی اٹیک کرو, آگے سے ریزسٹنس آئے تو کھمبا نوچنے ادھر ہو جاؤ سائڈ پہ. نمبر 1. اب یہ جیسے باکسرز ہوتے ہیں, وہ 2 راؤنڈ 3 راؤنڈ کے بعد ان کا دماغ ان کو سگنل دیتا ہے کہ اب تم مکے نہیں مارو گے, اور یہ بڑا پرابلم ہے باکسر کا. اس بیریئر کو توڑنے والا باکسر 10 راؤنڈ پہ جاتا ہے, ورنہ وہ چوتھے میں ہار جاتا ہے. یہ ایک انسانی نفسیات ہے. تو ان کا بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے 1 سال کا راؤنڈ کھیلا ہے, اور اس میں نظر یہ آیا کہ یار یہ تو ان پنجابی اس کو نہیں کر سک رہے, جماعت کو گرائے نہیں سک رہے, بلکہ پنجابی جماعت جو ہے وہ علاقائی جماعت سے بڑھ کے قومی جماعت بن گئی. انہوں نے یہ بلوچستان کا 10,000 آدمی تقریباً کتنے وہ جو ان کے فوجی ہیں ان کے وہ, اور بلاول کی جماعت کے اکثریت لوگ, بہت کم لوگ وہاں وہ نیگیٹو بات کر رہے ہیں اب, اور اے این پی ساری اور دوسرے تیسرے سب کو جمع کر کے یہ کیسے آ گئے جی کھیل کھیلنے کے لیے. یہ تو ہمارا کرکٹ کا سٹائل ہوتا تھا کہ جی گیند اگر مشکوک ہے تو اس کو پھر زور شور سے امپائر پہ زور ڈالو کہ وہ کہتے ہیں نا ہاؤس دیٹ, کہ بھائی وہ وکٹ. تو یہ ان کے ٹیکٹکس تھے. ان کی کوئی تربیت تو اور ہوئی نہیں نا کسی بھی قسم کی. ان کا تو تربیت یہی ہوئی ہے کہ دوسرا کھا رہا ہو اس کی پلیٹ میں سے بھی اپنا حصہ نکال لو, اور اس کو کہو کہ میں عمران خان ہوں, تم کیا کر لو گے میرا. تو اسی طرح یہ بیویوں کا بھی مسئلہ ہے. یہ جس کی بیوی لے آتے ہیں اس کو تڑیاں بھی دیتی ہیں کہ تم کیا کر لو گے, میں عمران خان ہوں, میں تم کیا کرو گے. یہاں پر ان کا عمران خان ہونا نہیں چل سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف فیملی یہ پری پارٹیشن انڈسٹریلسٹ ہے. نمبر 1. ان کے چندے سے ان کے ٹیبل سے گرے ہوئے سے ان کے چھوڑے ہوئے نوالے تھوکے ہوئے چاٹے ہوئے نوالے ان بےغیرت لوگوں نے کھا کر تو ان کو تڑیاں دینے لگے. جیسے کہتے ہیں الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. ہاں, تو انہوں نے یہ جھوٹا کھایا. نواز شریف فیملی کا چندہ ان سے لیا, ساری سپورٹ ان سے لی, اور سارا میڈیا میں سارا وہ کیا, کیونکہ اس وقت میں پاکستان میں گورنمنٹ اور ملٹری آپس میں ہم آہنگی سے چلے ہیں جب تک کہ کانفلکٹ نہیں پیدا ہوئے نیچ پنے سے. یہ ایک نقطہ دماغ میں رکھنا چاہیے ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے. تو اب جب ان کا وضو ٹوٹا اور آواز بھی آئی, جب یہ پی ڈی ایم کا جلسے ہوئے نا, تو ان کو سمجھ آئی کہ یار یہ کیا, یہ تو سیریس ترین عوام ادھر چلی گئی ہے. تو اس کے بعد اب ان کے پاس پھر اب لڑنے کی صلاحیت وہ والی بھی ختم ہوگی جسے کہتے ہیں ڈرٹی فائٹ. تو میں اس کو ان کے جی خان صاحب, میں ایک کوشچن آپ سے بیچ میں کرنا چاہ رہا ہوں. لاہور کا جلسہ اور ایک پہلے جلسہ جس کے اندر عوام نے کچھ ایسے نعرے مارے جن کو سوشل میڈیا میں کسی جگہ تو نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ نہ تو پی ڈی ایم اور نہ پی ایم ایل این اور نہ حکومت نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس میں خاموشی ہی بہتر ہے, جبکہ وہ عوام کے دل کی آواز تھی. کیا یہ بھی ایک میسج ہوتا ہے کہ اصل جگہ پہنچا دیا جاتا ہے کہ یہ کیا صورتحال آ رہی ہے؟ جی سوری. اچھا, یہ بالکل ایک عجیب پہلو ہے. 2 باتیں میں اس میں کروں گا کہ آپ شاید یہ بات مطلب آپ مان لیں گے کیونکہ آپ لوگ لوکل پالیٹکس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, مگر سر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی ممبرز نے بھی جلسے اٹینڈ کیے ہیں, صرف اپنی خیر سگالی کی, کیونکہ وہ ان کو سمجھ میں آ گیا نا کہ کیا نقلی مال بیچا گیا تھا. تو وہ پی ٹی آئی ممبرز جو ہوتے ہیں وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں, مگر انہوں نے اٹینڈ کیا ہے. اور پھر دوسری بات ہے
کہ ایک مجھے شک پیدا ہو رہا ہے کہ یہ میڈیا جو ہے یہ بیوقوف بنا رہا ہے عمران خان کو، اس کو خطرے کی گھنٹی کو چھوٹا کر کے بیان دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، یہ میں نے اسٹیٹ کرافٹ میں ایک بات سنی ہے خبر صاحب ارشد بھائی، کہ جو اوپر لیڈر ہوتا ہے نا اس کو سب اچھا کی رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پیچھے خون کے دریا بہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو انہوں نے گمراہ کرنا ہوتا ہے. اب یہ کرتے ہیں نا، تو اب عمران خان کو جو تعریف کرتے ہیں وہ بھی اس کو دور کرتے ہیں عوام سے. اور دوسرا جو میڈیا ہے، کیونکہ میڈیا کو خود پتا ہے کہ یار ایک چیز ہو رہی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے ایسے بنا کر پیش کرنا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے تھریٹ ہی نہیں ہے سر. مگر بعد میں یہی طبقہ جو یہ عوامی پی ڈی ایم کا ہے، یہ اچانک اژدہا بن جائے گا. ابھی تو وہ سوٹی بنا ہوا ہے نا، تو وہ ایک دم اژدہا بن جائے گا، اور عمران کہے گا یار یہ تم لوگ مجھے بتایا نہیں تم لوگوں نے. تو وہ کہیں گے سر ہم آپ کو بتا دیتے تو ہم اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے، تو آپ کو تو ہم نے وہی بتانا تھا سب اچھا کی رپورٹ. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، کیونکہ وہ دبا نہیں سکے ہمارے جلسے کی اہمیت کو، جلسے کی باتوں کو نہیں دبا سکے، کیونکہ سب نے سن لی. یہ تو آلٹرنیٹ میڈیا کا زمانہ ہے، وہ کب تک، ان کو خود پتا ہے کہ یہ، بلکہ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنی بیوقوفی ہے ان کی کہ جس بزرگ سیاستدان نواز شریف صاحب کی تقریر پر پابندی ہے نا، اسی تقریر کو خود دہرا رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے مجھے شک ہے کہ میڈیا کا ایک خاص طبقہ ان کو دوستی میں ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رہا ہے تاکہ یہ دیکھ نہ سکے. اس کو بھی ایک میں اگر سوال کر سکوں جی کہ جو لاہور کا جلسہ ہے اس کے دو پہلو تھے. ایک کوانٹٹی کتنی ہے جس کی طرف پوری توجہ دلائی گئی اور ایسے اینگل سے فوٹو دکھائی گئی جھوٹی، اور جتنی بڑی تعداد میں لوگ انٹر ہوئے اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ جو ہے نا واپس چلے گئے، یہ بھی ایک پہلو ہے. لیکن اس کے اندر جو پیغامات دیے گئے پوری دنیا کو اگر دیکھیں تو ان پیغامات کو جو انسان دہرا رہی ہے کہ میاں نواز شریف نے کس طرح کی بات کی ہے، اختر مینگل نے کیا بات کی ہے، محمود خان اچکزئی نے کیا بات کی ہے، اور لتر لپرول جو کی ہے مریم نواز نے، اس کو دہرا رہی ہے دنیا. لیکن یہ جلسہ کامیاب تھا، بندے اتنے تھے، کیا اس سے فرق پڑے گا جو لوکل میڈیا جس طرف دھیان لگا رہا ہے، جبکہ اصل چیز تو اس کے اندر پیغامات تھے جو مقتدر قوتوں کو دیے گئے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ یہ بالکل ایسی بات ہے، کیونکہ انہوں نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا اور حکومت کو غلط انفارمیشن دینے کے چکر میں انہوں نے اصل بات کو اگنور اس لیے کیا ہے کہ یہ اس کی پابندی کی وجہ سے. مگر سر جن لیڈرز کا اپنے ورکرز اور عوام کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہو، آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کی باتوں کو آپ دبا لیں گے محض ٹی وی پر آواز بند کر کے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ اس سے اور جنون پھیلا ہے، اور لوگ اٹھے ہیں کہ بھائی تم انصاف کا تقاضا ہے، تم جماعت انصاف ہو تو تم انصاف کیوں نہیں کر رہے یہاں پر؟ تو اس الگ اگر یہ انصاف کرتے تو ان کا بھی کچھ کریڈٹ ملتا کہ نہیں جی انہوں نے جمہوریت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. مگر وہ فیصلہ ان بیچارے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے، دیکھیں اپنی دنیا سے رحلت سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویژن دیکھا، اور اس ویژن سے بڑے متفکر ہوئے، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں. فرمایا کہ میں نے بنی مروان کے چھوکروں کو، بنی مروان کے بچوں کو خلافت کے تخت پہ بندر کی طرح اچھلتے کودتے دیکھا. آپ سمجھ گئے اشارہ یہ؟ تو اب قائد اعظم کی جو نیکی مہربانی تھی پاکستان پر، اس جگہ پر ان بندروں کے جو اچھل کود ہے نا، یہ کوئی آزمائش ہے. تو اب آسمانی آزمائش بن کے یہ آیا ہے، تو اس کو صبر سے اور یقین سے اور ویژن سے. یا اچھا میں ایک چیز اور بھی کہتا ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے بھی کسی کو ڈانٹا تھا حسن نثار صاحب کی ٹیم میں کہ بھائی تم لوگ اگر تنقید کر رہے ہو نواز شریف پہ تو تمہاری تنقید میں انوویشن کیوں نہیں ہے؟
اور محترمہ مریم سمجھتی ہیں اس بات کو کہ یہاں پر روایتی کام اب ہمیں اس مسئلے سے نہیں نکال سکتا. ہمیں ایک ویژن، ایک اسٹریٹجی دینی پڑے گی جس پر پوری قوم خود بخود چلے گی. اور وہ اسٹریٹجی نیٹو اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کوئی چائنا کی، امریکہ کی، باہر کی لائی ہوئی نہیں. کیونکہ پروگرام کو ریپ اپ بھی کرنا ہے. میرے پاس کپل آف کوشچن ہے آپ کے لیے، اگر ہم نپٹا لے تو تاکہ ہمارے جو ناظرین جو ہے اس سے انفارمیشن جو ہے ان تک. جی سر بالکل. میرا ایک کوشچن جو ہے کہ شیخ رشید ہے راول پنڈی کی ایک شخصیت ہے، بڑی نوٹوریس ہے، بڑا نام ہے ان کا. خاص طور پہ وہ میڈیا میں آنے سے وہ ڈفرینٹ قسم کی پیسٹ میں پریڈکشن بھی کیا کرتے تھے اور ان کو جانا جاتا ہے، عوام بھی یہ جانتی ہے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. ان کے بعض اوقات بڑے غلیظ اور گندے سے بیانات بھی آ جاتے ہیں، کہ جیسے آج انہوں نے فرمایا ہے کہ نواز شریف کو اور اسحاق ڈار کو لانے کے لیے، برطانیہ سے واپس لانے کے لیے اللہ ہی لے کے آ سکتا ہے، کہ ان کی ذہنیت جو ہے، ان کا لیول جو ہے، ایک سیاسی لیڈر یا سیاسی کارکن کے لیے ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے بہت ہی ایک گھٹیا قسم کا اپنی سوچ کا اظہار کیا ہے. میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا جی کہ ایک یہ جو عرب ہوتے ہیں، عرب عشق میں اور جنگ میں ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، تو اور یہ زہر دے کے مارنے کے اسپیشلسٹ ہیں. اور اگر جو خبر گرم ہے کہ کوئی انویٹیشن آئی ہے میاں صاحب کو، تو یقین کریں ہمارا مشورہ ہوگا کہ وہ زوم سے اٹینڈ کر لیں، وہاں پر فزیکلی نہ جائیں. عرب لوگ آپ کو گارڈ آف آنر دے کے دسترخوان پہ بٹھا کر زہر دے کے مار دیتے ہیں اور پھر جنازہ بھی پڑھتے ہیں. ہاں یہ جنرل رحیل کا ہاں جی یہ باتیں عام میڈیا یا عام سیاستدان کی عقل میں بھی نہیں آتی، اور ہمارا ایک ڈفرنٹ ایک اپروچ ہے. تو اگر میاں صاحب کو منتیں کر کے، بیگ کر کے، بیڈ لگا کر، ٹھیک ہے، آکسیجن ٹینک لگا کر، آرام سے آسائش پرووائڈ کر کے، گارڈ آف آنر دے کے سعودیہ لیا جاتا ہے، تو جنرل رحیل جو ہے وہ اپنا وار کر جائیں گے. وہ کھانے کے اندر کچھ چیز ایسی دے دیں گے جس کا اثر بھی 1 گھنٹے کے اندر ہوگا، اور پھر یہ اس کو سسٹم سے نکال کے، کیونکہ بلڈ پورا نکال لیں گے. رحیل کو تو واپس بھیج دیا انہوں نے. میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان کو واپس نہیں بھیجا، ان کو پاکستانی ڈویژن کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے، مگر باقی میٹنگز میں ان کو نہیں بلاتے کیونکہ اسرائیلیز وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. اسرائیل ٹرسٹ کرتے. تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. اسرائیل کے دورے میں جو زلفی بخاری اور اس کا وفد، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوجی جنرل بھی اس میں وفد میں شامل تھا، یہ کس بات کی کڑی ہے؟ یہ کیوں اس کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں؟ اس پہ کیا یہ سعودیہ پریشر ڈال رہا ہے پاکستان پہ کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، تم اس کو ریکگنائز کرو؟ کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ رہی ہے کہ جو بیت المقدس ہے، قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اس کو آزاد کروانا، وہ سب سے پہلے ہوگا، اس کے بعد. یہ بات نہیں ہے. ایک ڈیفنس رپورٹ ہے کہ اسرائیل جن کنٹریز کو فلسطینیوں کا سپورٹر سمجھتا ہے ان پر نیوکلیئر اٹیک کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ضرور آ رہی ہے، لیکن پاکستان میں جو احساس ہے وہ محفوظ ہے. وہ تو محفوظ ہیں، مگر وہ اتنے محفوظ ہیں کہ ان کو بوقت ضرورت جوڑا نہیں جا سکتا. انہوں نے معاشی نہیں معیشت کا کیری لوگر بل کا جو آڈٹ ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو جتنا بھی پیسہ پاکستان کو غربا کے لیے، عوام کے لیے دیا گیا، وہ واپس امریکن اکاؤنٹس میں جمع ہوا فوجی اکاؤنٹ سے. ان کو آپ کو بتا دیں وہ سافٹ ویئر ہے امریکنز کے پاس کہ اگر آپ کو یہ $100 دیتے ہیں تو $100 کے اوپر سیریل نمبر جو ہوتا ہے وہ $1 کے سیریل نمبر کا مجموعہ ہوتا ہے. ارشد بھائی جی تو جیسے $100 کا نوٹ ہے نا، اس کے اوپر جو سیریل نمبر ہے اس کو جب یہ کمپیوٹر میں ڈالیں گے تو $1 کا
سیریل نمبر اس کے نیچے لسٹ ہو جائیں گے. اسی طرح یہ $1 بلین اگر ڈالتے ہیں تو اس میں جتنے ڈینامینیشنز ہیں, کیونکہ ایک $500 کا بھی بل ہوتا ہے مگر عوام میں استعمال نہیں ہوتا, تو وہ نمبرز آ جائیں گے. تو اب جب انہوں نے پاکستان کو کیری لوگر کے بل کے اندر 2 بلین دیے فار ایگزامپل, وہ 2 بلین ان کے سافٹ ویئر میں ڈلا ہوا ہے, ان کی بینکنگ میں ہر جگہ, کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک چیز استعمال ہوئی بھی بار بار وہ اس کسی مطلب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ استعمال کہاں ہوئی, کدھر گئی. اچھا, وہ جناب علی جب پیسہ دیکھا انہوں نے کہ سال ڈیڑھ میں وہی ڈالر وہی سیریل نمبرز واپس امریکن سسٹم میں آ رہے ہیں, تو انہوں نے اکاؤنٹ دیکھے تو وہ اکاؤنٹس پاکستانی آرمی کے اکاؤنٹس ہیں, جنرلز کے, اور وہ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ انڈر دا ریڈار والی جسے, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ انڈر دی ریڈار اماؤنٹ کو زیادہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ لانڈرنگ اسی طرح کی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ انہوں نے دیکھ لیا کیری لوگر بل کے اندر کہ پاکستان کی جمہوری مدد کرنے میں کتنی کو ٹرانسپیرنسی ہے, تو اب اور کوئی مزید امداد ان کو نہیں ملے گی. البتہ یہ ایٹم بم سے بچ جائیں گے, اسرائیل کو مان لیتے ہیں, اور اس میں یہ کلاز ہوگا اس کے اندر. اور دیکھیں اللہ جانتا ہے کہ انڈیا نے نیوکلیئر اسٹرائک کے جب کوڈ مانگے تھے تو سینٹ کام کے دفتر سے ہم لوگوں کو ای میلز آنا شروع ہوئی کہ ڈیوڈ سم تھنگز گیٹنگ آن, اور انڈیا نے روٹ کلیئرنس مانگی تھی کراچی اور دوسرا کوئی شہر ہے فیصل آباد, مطلب وہ نہیں, فیصل آباد کے پاس ہی علاقہ ہے کوئی, وہ جو انڈسٹریل بیس ایریا, میرے دماغ سے نام نکل گیا. تو اچھا اس وقت پھر ملٹری جو ہمارے جاننے والے ہیں, فیملی کے ممبرز بھی ہیں, تو انہوں نے نا ایک تشویش کا اظہار کیا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا. تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی سینٹ کام کے ساتھ ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اور وہاں جو لوکل دوست ہیں ہمارے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یار یہ کچھ نیوکلیئر کوڈز مانگے جا رہے ہیں کراچی اور فیصل آباد کے لیے, تم لوگ اگر تمہاری فیملی ہے تو اٹ از سیف دیٹ یو شوڈ موو اپ ٹو ناردرن ایریاز. تو ہم نے کہا کہ ہماری ڈائریکٹ فیملی تو وہاں نہیں ہے مگر ہمارے فرینڈ فیملیز بہت ہیں, تو مگر فرینڈ فیملیز نے کچھ سیریس ہی نہیں لیا. مگر جب ایئرپورٹس بند ہوئے اور ابھی پچھلے دنوں یہ بات سامنے جب آئی ٹی وی پہ, تو اس وقت بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا لگتا ہے یار آپ کی بات کو ہمیں سیریس لینا پڑے گا بیکاز یو آر پری ایمپٹیو وارننگ والے. تو میں نے کہا ہماری مثال اس لڑکے کی سی ہے جو لوگوں کو کہتا ہے بھیڑیا آ رہا ہے, ولف ولف کرائی کرتا ہے, مگر لوگ اس کی اس تمہید کو اگنور کرتے ہیں, اور جس دن وہ آ جاتا ہے کہتے ہیں جی یہ کی ہوا. اسی طرح نواز شریف صاحب کے اگر تو یہ دعوت نامے کوئی تک نہیں بنتی, اور ان کو کسی قسم کے پروٹوکول کی بھی یہ دے کر تو ان سے کیا مفاد نکلوائیں گے, کیونکہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں, طبیعت ان کی خراب. تو انہوں نے مجھے شک ہے پاکستان کی سیاست میں بہت اہم رول ہے اس وقت ان کا, ان کی پارٹی کا, ون آف دا بیسٹ پارٹی, سے بڑی جماعت ہے, سب سے بڑی اس کی. لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں ارشد پرویز, اور اس کے بعد آپ بھی اس کا جواب دیں کہ مریم نواز اس وقت پاکستان کی بہت قداور شخصیت بن چکی ہے. سیاسی طور پہ انہوں نے بہت مختصر عرصے میں اپنا ایک مقام بنایا ہے, جس کا اعتراف جو ہے اعتزاز آسن نے کیا ہے کہ مریم نواز بہت لیڈر بن چکی ہیں. مریم نواز اگلے اسی مہینے میں میرے خیال میں بے نظیر شہید کی برسی پہ لاڑکانہ تشریف لے کے جا رہی ہیں. آپ آنے والے دنوں میں ارشد صاحب اور فاروق صاحب, آپ دونوں, مریم نواز کا پاکستانی سیاست کے اندر کیا رول ہوگا؟ خاور صاحب, رول ہی مریم نواز کا ہوگا, کیونکہ پاکستان کی جتنے ڈیموکریٹک گروپس ہیں نا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ ایک ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جس کو دنیا ایکسیپٹ کرتی ہو, پلس وہ پاکستانی عوام کا ہمدرد ہو, پلس پاکستان کی معیشت کو سمجھتا ہو, پلس وہ پاکستان کے مستقبل کو دیکھ سکتا ہو, بھلے اس کے اندر میاں محمد نواز شریف کا جو ہے تجربہ وہ شامل ہو. اس کے علاوہ بھی بہت ساری بنیادی طور پہ ایسی وجوہات ہیں. ایک انگلش اسپوکن ہونا چاہیے,
اور دوسرا اس کو اردو بولنے پر فخر ہونا چاہیے، تیسرا اس کو اپنی قومیت سے لگاؤ ہونا چاہیے، مینز پاکستانی قومیت سے لگاؤ ہونا چاہیے، جو تمام خوبیاں ہمیں نظر آتی ہیں میاں مریم نواز کے اندر، اور ان میں تجربہ نظر آتا ہے میاں محمد نواز شریف کا۔ جہاں تک بات رہی کہ چھوٹا وقت نہیں ہے، ماشاءاللہ ان کی عمر بھی بہت اچھی ہے، آلموسٹ وہ 50 ایئرز اولڈ ہیں، اور فیملی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے وہ ایک اسٹرانگ نظر آتی ہیں۔ پھر ان کی جدوجہد اگر ہم دیکھیں تو وہ نظر آتی ہے، ان کا ویژن بڑا زبردست نظر آتا ہے، پھر ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر اور اندرون سندھ کے اندر ان کی پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ بہت اوپر ہے، بنسبت اس کے کہ ہم سٹیز کے اندر دیکھیں، رولر ایریاز کے اندر ان کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے، اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ان کا بات کرنے کا سٹائل ہے، وہ غریب کے لیے جس طریقے سے چیختی ہیں، اور کئی ہم نے دیکھا ہے کہ حادثاتی طور پر کبھی ان کے سامنے کوئی ایسے معاملات آتے ہیں تو وہ چیخ اٹھتی ہیں۔ تو یہ جو درد ہے نا، یہ ہر شخص فیل کرتا ہے اس کو۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری خوبیاں، پریشر نہیں لیتی، اور پریشر میں چلنا جانتی ہیں، یعنی کہ اگر ان کو پریشرائز کیا کر جا رہا ہو تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ چلنا رکی نہیں ہے۔ جس طریقے سے کہا جاتا تھا کہ جناب ان کی ڈیل ہو گئی ہے، میاں نواز شریف جا کر علاج کے لیے وہاں پر بیٹھ گئے ہیں، اور مریم نواز جو ان سے نا جاتی عمرہ کے اندر بیٹھ کے جو ان سے نا انجوائے کر رہی ہیں، حالانکہ وہ ایک ایک چیز کو ریڈ کر رہی تھی، وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے یہ چیزیں دیکھی کہ پی ڈی ایم جیسی ایک ایسا گروپ کب وہ بن سکتا ہے، تو یہ تمام خوبیاں ان کے اندر نظر آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے خبر صاحب کہ پاکستان کی جتنی بڑی جماعتیں ہیں وہ اس بات کو ایکسپٹ کر چکی ہوئی ہیں کہ ان کی قائدانہ صلاحیت جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ جو وزیر اعظم ہیں وہ مریم نواز ہیں، اور ان کے پاس جو ہے ہر وقت تجربہ ہوگا میاں محمد نواز شریف کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جہاں تک بات رہی کہ پنجاب کے اندر کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ میاں شہباز شریف جو ان سے نا بہت ڈسارڈ ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ میاں محمد نواز شریف سے بھی زیادہ زیادتی کی گئی ہے، جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ ان کو ذہنی طور پر اتنی ٹارچر کیا گیا ہے کہ ان کو اپنی فیملی کے گھر کھڑا کیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف مسلسل منع کر رہے تھے کہ آپ ان پر جتنا اعتبار کریں گے یہ اتنا ہی آپ کو جو ان سے نا تنگ کریں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ حمزہ شہباز، ان کے ساتھ جو جس طریقے کی زیادتی کی گئی، جبکہ وہ اپنے تایا کے اگینسٹ کھڑے ہونے سے مراد یہ کہ وہ پکے کھڑے ہو گئے، لیکن ان کی سوچ سے جو نا ڈیفر کیا، تو ان کے ساتھ اتنی ہی زیادہ زیادتی کی گئی۔ اس لیے جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ مریم نواز از بیسٹ۔ خان صاحب، یہ فائنل تھاٹس کے طور پہ بھی چونکہ ہمیں پروگرام جی میں بالکل، یہ دیکھیں لیڈر پریکٹیکلی وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو لوگ خود سے والنٹری لیے اس کے لیے کام کر جائیں، اس کی بات کو مان جائیں۔ تو لیڈر اس وقت مریم نواز شریف ہی ہیں، جو عوام ان کو سپورٹ کرنے نکلی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا ایکسپیرینس، شہباز شریف صاحب کا، اور ان کے وہ کزنز جو سیاستدان ہیں، ان کو جمع کیا جائے تو سر یہ تقریباً 100-200 سال کا ایکسپیرینس سیاسی بنتا ہے، جس کے اوپر مریم کی ویژن بھی ہے۔ مریم ویژن لیس نہیں ہے، عمران خان کا تو ویژن بنا فوجیوں نے بنا کے دیا تھا نا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے زندہ رہنا ہے اور بچنا ہے وہ مریم نواز کی کشتی کو پکڑ لے، ٹھیک ہے، جو امن کی ابھی چل رہی ہے، کیونکہ اس دفعہ یقین کریں یہ کرپشن بھی اور کمیشن بھی، یہ اس کو توڑ کے جناب تباہ و برباد کر کے دریا میں پھینک دینا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور معاشرتی استحصال بھی، جو خاتون، بچے، بچیاں جاب کی طرف سے اور زندگی سٹارٹ کرنے کے حوالے سے پریشان ہے نا، ان کے لیے تسلی اور ان کے لیے دلاسا جو ہے وہ ان کی بڑی بہن مریم ان کے سر پہ دست شفقت رکھے گی۔ یہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ ہم نے پلان ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ جی اچھا خبر صاحب، میں ایک بات کرنے کی گنجائش چاہوں گا
مریم نواز کے اوپر پچھلے دنوں نانی کا الزام لگایا گیا یا نانی کو گالی بنا کر پیش کیا گیا، اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا، بلیو کریں جتنے گاؤں دیہات اور بیکورڈ فیملیز جن کو ہم بیکورڈ کہتے ہیں، جو کہ عظیم ترین لوگ ہیں اس معاشرے کے، ان لوگوں نے اتنا سخت ری ایکشن دیا اس کے اوپر کہ تم نے رشتوں کی تذلیل کی، تم نے ایک بہن کی بیٹی کی ماں کی تذلیل کی، یہ تم نے کیا نانی نانی لگایا؟ کیا نانی سے بڑا کوئی مقدس رشتہ ہو سکتا ہے؟ کیا دادی سے بڑا کوئی مقدس رشتہ ہو سکتا ہے؟ اور جس طریقے سے مریم نے کول ہو کر اس کا جواب دیا، آفرین ہے۔ جن کو رشتوں کا احساس نہیں وہ کیا جانیں گے کہ ہم نے معاشرہ کیسے بنانا ہے؟ انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے۔ اس لیے بہت جو انسا نا اس ٹائم میں پذیرائی حاصل ہے، اور خان صاحب نے جو بات کی وہ آخر بات ہے۔ کراؤڈ پولنگ ایسے نہیں ہوتی، کراؤڈ پول تو جو ہے نا جو ایک ڈسکو کا جو ہوتا ہے نا راجہ، وہ بھی بڑا کر لیتا ہے۔ کراؤڈ پول اگر کرنا ہے نا تو عاطف اسلم کو بلائے، کراؤڈ پول کرنا ہے تو عمران خان بہت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لوگ اپنے احساسات کے ساتھ کس کے بعد جاتے ہیں، نجات دہندہ کس کو سمجھتے ہیں، اور اگلا جو کر کے دکھاتا ہو۔ تو اس لیے مریم نواز جو ہے نا پاکستان کا مستقبل نظر آ رہی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی امان میں رکھے، یہ سب کو نظر آ چکا ہوا ہے۔ خان صاحب فائنل جو الفاظ ہیں وہ کیا نئے انتخابات یا نئی آنے والی حکومت جو ہوگی اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ جی، اس میں تھوڑی سی قانون سازی کرنی پڑے گی اور ایک دو پھانسیاں لگیں گے لوگ، تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ انتخابات کے میکنزم پر مجھے اعتبار نہیں ہے، انتخابات پر ہے، مگر انتخابات کے میکنزم سے تھوڑا سا میں شاکی ہوں، کیونکہ اس میں عادت سے مجبور لوگ جو ہیں وہ دھاندلی کر جاتے ہیں۔ عادت سے وہ لوگ عادی ملازم ہیں سرکاری، انہوں نے بے ایمانی کرنی ہے، تو اس کو ہمیں کس طرح ٹیکل کرنا ہے، یہ ہماری اسٹریٹجی کا ایشو ہونا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ خان صاحب بہت شکریہ، آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی اور میں دیکھ رہا ہوں دعاؤں کی درخواست ہے سر۔ نیو یارک میں سردی بھی کافی پڑ رہی ہے اور آپ سنو بھی بڑی انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ، ہمیں جلس کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ کے یہاں برف کی کمی ہے؟ برف کی کمی ہے، ہمیں وہ چاہیے، ہم انجوائے کے لیے بگ بیئر جاتے ہیں یہاں پہ۔ آپ کا مسئلہ کراچی والا ہے جو مری جانا پڑتا ہے۔ نہیں، لیکن ہمارے گھر سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے نارتھ میں آپ وہ جو ماؤنٹین ایریا وہ سنوی ہے۔ یس، رائٹ۔ تو برکت یہ ہے کہ اس وقت ہم آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ یو گائز آر ویری لکی، ہیونگ اے گڈ ٹائم دیر نیو یارک۔ کرسمس لگ رہا ہے، کرسمس لگ رہا ہے، اور بھی بڑے ڈارک سے ہوتے ہیں، جو طبیعت بھی جو ہوتی ہے بڑی عاشقانہ سی ہو جاتی ہے اس موسم کے اندر۔ ہاں، کوئی کام ذمہ نہ لگاؤ تو خوشی رضا ہوتی ہے، کھانے پینے کا زیادہ مزہ آتا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ آرام کر رہے تھے، آپ کو اور آپ نے یہ کار خیر جو ہے، یہ جہاد ہے جو ہم اکٹھے لے کے چل رہے ہیں، اس میں آپ نے پارٹیسپیشن کی۔ یقینی طور پہ ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ اس کا ٹائم کا اور وقت کا جو ہے وہ تعین کریں گے، دن کا تعین کریں گے خان فاروق کے ساتھ، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خان فاروق کے ساتھ بہت سی جو معلومات ہے ہم ان کو شیئر کریں۔ تو یقینی طور پہ ہم کنسلٹ کر کے اس کو فائنل کر کے اپنے ناظرین تک آپ بتائیں گے وہ دن اور ٹائم کب ہوگا، کیونکہ ہم نے خان فاروق کی جو لیزی نہیں ان کو کرنا ہے، ان کو ایکٹیو رکھنا ہے ہم نے۔ اور یہ جو پاکستان کی میں جمہوریت کا ایک نظام جو ہے 73 سال سے جو خلل پڑا ہوا ہے، ہم نے کیپ ہیمرنگ آن دیٹ۔ اور بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا، ہمارے دوستوں کا، ہماری بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا، ہمارے بزرگوں کا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے۔ اور انشاءاللہ کیپ واچنگ لائیو وتھ خاور یوسف۔ آئندہ پروگرام کے لیے ہمارے جو ٹائم لائن پیج ہے اس پہ جائیں یا یوٹیوب میں کمیونٹی کے اندر دیکھیں، ہمارے آنے والے آل اسکیجول وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو بہت شکریہ ونس اگین، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو سر۔